मुतवफ़ी का जो लफ्ज़ है इसका माना होता है पूरा करना, पूरा पूरा ले लेना। और लुगत आप देख लें, लुगत में भी ये बात मिलेगी, इसका माना होता है कि इस चीज़ को पूरा लेना। और ईसा अलैहिस्सलाम से पता कि मुतवफ़ी जो पूरा लूँगा, ये जिस्म और रूह लेना है। और इसका दूसरा माना जो है मुतवफ़ी का नींद भी आता है, जैसे कुरान करीम में फरमाया अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा। कादियानी कहते हैं इसका जो है वो माना मुतवफ़ी का मौत ही आता और क्या आता ही नहीं। हालांकि अल्लाह यतवफ़्फ़ल अनफुस में जो है वो नींद है सबके यहाँ। कादियानी भी कहते हैं इससे बड़ा तो नींद है। तो मालूम हुआ कि जो है हर जगह तवफ़ी का माना मौत नहीं है, बल्कि तवफ़ी जो है वो जिन्स की तरह है और इसके मुख्तलिफ अफराद हैं। इसका एक वर्ग है नींद, एक वर्ग है मौत और एक वर्ग है पूरा पूरा लेना। और आम तौर पर पूरा पूरा लेना ही मुराद होता है। और जैसा करीना हो ऐसी बात होती है, मैंने बताया। और करीना आगे बराफ़ का इलैया मौजूद है कि देखो ऊपर उठा लिया। और फिर इसके साथ साथ मैंने बताया कि अगर ये ना हो, वो कहते हैं जी देखो कादियानी कहते हैं कि जी ईसा अलैहिस्सलाम को पकड़ा भी गया, गलियों में घसीटा भी गया, नौज़ बिल्लाह, सूली भी चढ़ाया गया। फिर वो वहाँ सलाह हो क्या मतलब हुआ? अल्लाह फरमाता है सूली चढ़ाया गया। कादियानी कहता है सूली चढ़ाया गया कि खुद उतरा ही बात में। ये कुरान की आयत का इनकार नहीं। वो कहते थे हम गिरफ्तार करेंगे, हम कहते हैं गिरफ्तार नहीं किए गए। क्यों? इन्ने मुतवफ़्फ़ी का इसका माना जिस्म मारू लेना। और ये माना ऐसा है जो तमाम मुफस्सिरीन ने लिया है, और तेरा माना किसी ने भी नहीं लिया जो तू कहता है। और फिर कहते जी देखो अगर बिलफर्ज इसका माना मुतवफ़्फ़ी का मौत वाला भी हो, तो भाई आगे वराफ़ियों का इलैया भी तो है, और मुताहिरुकम लिल्लज़ीना कफ़रू भी तो है, वजाइलुल्लज़ीना तबौका फ़ौकल कवल यौमल क़ियामा भी है। देखो इन सारी बातों पर गौर करो तो नतीजा ये निकलेगा कि ये जितनी चीजें, जितने वादे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलाम से किए हैं कि चारों वादे, हम कहते हैं ये चारों पूरे हुए। तुम कहते हो कि नहीं जी ये काम जो है जो पकड़े भी गए और तकलीफें भी दी गई, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नारे है नौज़ बिल्लाह। जो वादे किए अल्लाह जो है अल्लाह सादिकुल वाद, अल्लाह अपने वादे को पूरा करने वाला, सच्चा वादा करने वाला है। तो अल्लाह की झूठा वादा नहीं करता। अपने पैगंबर से किया हम कहते हैं सारे वादे पूरे हुए, और तुम कहते हो जो अधूरे हुए। और फिर देखो अगर इसका माना मौत वाला कर भी ले मुतवफ़्फ़ी का, तो फिर भी हम कहते हैं हम कौन से ईसा अलैहिस्सलाम की मौत के मुनकर हम कहते हैं मौत आएगी, लेकिन जब आसमान से नीचे आएंगे अपनी जिंदगी गुजारेंगे उसके बाद मौत आएगी। अब हाँ अब जो है वराफ़ी का इलैया पर अमल है, क्योंकि बहुत तरतीब के लिए आती नहीं। क्या कह रहे जी यहाँ बहुत इस्तेमाल हुई है, और नाम जानने वाले हज़रात जानते हैं कि यहाँ चारों जो वादे हुए हैं उनके दरमियान बहुत इस्तेमाल हुई हरफियात, और ये तहकीक के लिए नहीं आती। इसलिए हम कहते हैं राफ़ी का इलैया पहले है, मुतवफ़्फ़ी का बाद में अगर मौत भी मुराद है। और फिर इसके साथ देखो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब फरमाया इन्नहु लअलिमुल लिस्सा। ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत की निशानी, अल्लाह का शुक्र है, क़यामत की निशानी जैसे और बहुत सारी बयान की गई। सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का आना भी क़यामत की निशानी है। अब अगर हम कहें सैयदना ईसा फौत हो गए, क़यामत की निशानी कैसे हो? इस आयत पर अमल कैसे हो? क़यामत की निशानी तभी है ना क़यामत के करीब तशरीफ लाएंगे। अब फिर कहते हैं जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि वजाइल तबौका फ़ौकल कवल यौमल क़ियामा, कि क़यामत के दिन तक जो है काफिरों पर तुम्हें गलबा रखेगा। भाई ईसा अलैहिस्सलाम के आने तक जो है वो तो काफिर रहेंगे, उसके बाद तो काफिर नहीं रहेंगे। क़यामत के दिन का क्या मतलब? हम कहते हैं भाई जब क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियां पूरी हो जाए तो समझो क़यामत आ गई। तो यहाँ कुर्बे क़यामत मुराद है। ईसा अलैहिस्सलाम आ गए, काफिर मार दिए गए, ये कुर्बे क़यामत का ज़माना है। अब इसके बाद जो है काफिर रहेंगे नहीं, इस्लाम ही इस्लाम होगा। और उसके बाद क़यामत के दोबारा फिर जो है जब कुछ अर्सा गुजरेगा तो गुमराही फैलना शुरू होगी, वो एक अलग बात है। और अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मतलब फरमाया वइज़ कफ़फ़तु बनी इस्राईल अनका, कि मैंने तुझको बनी इस्राईल से रोके रखा है, तुझको अपनी हिफाजत में रखा। अब अगर हम कहें ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए तो फिर रोके रखने का क्या मतलब है? हम कहें जी पकड़े भी गए, नौज़ बिल्लाह, तौहीन भी की गई, सूली पे भी चढ़ाए गए। अगर ये सारी बातें मान लें वइज़ कफ़फ़तु बनी इस्राईल क्या मतलब? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाते हैं वजीहन फी दुनिया वल आखिरा, कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दुनिया में भी वजाहत वाले होंगे, आखिरत में भी। दुनिया में वजाहत जो है हम अगर देखें दुनियावी लिहाज से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान में जाने से पहले वजाहत नहीं मिली।
بلکہ وجاہت ملے گی کما حقو جیسے ملنے کا حق ہے وہ جب آسمان سے نیچے آئیں گے اور اس وقت حاکم و عادلہ آپ حکمران بھی ہوں گے اور انصاف بھی کریں گے اور عدل بھی کریں گے تو اس وقت اصل جو ہے وہ اس بات پہ عمل ہوگا وجاہت دنیا میں ملے گی آخرت میں تو ان کا رتبہ بہت بلند ہوگا آخرت میں انبیاء علیہ السلام جو ہے وہ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام میں ہوں گے لیکن دنیا میں وجاہت تب ملے گی جب کہ ہم کہیں کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے قیامت کے تشریف لائیں گے وغیرہ اس سے پہلے تو یہودیوں نے تاکید بہت کیا پہلے دن سے دشمن تھے دیکھو نا حضرت مریم جو ہے جب وہ تشریف لائی اور حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے اس دن سے جو ہے وہ حضرت مریم کے خلاف اور سیدنا عیسیٰ کے خلاف جو ہے زبان لڑائی یہودیوں نے شروع کی وہ تو اپنا مستقل کوئی ٹھکانہ ہی نہیں بنا سکے اور ان کا لقب مسیح تھا اور وہ سیاہ ہر وقت چلتے پھرتے رہتے تھے کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا اور جب آئیں گے آسمان سے تو پھر جو ہے شادی بھی کریں گے اور مستقل ٹھکانہ بھی ہوگا اور جو ہے وہ مسلمانوں پر حکمرانی بھی کریں گے تو یہ ساری باتیں ہیں جو قرآن کریم کی مختلف آیات کو سامنے رکھ کے جو ہے کہی جا سکتی ہیں اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کر کے اللہ رب العزت قیامت میں فرمائیں گے اذ علمتک الکتاب والحکمت کہ دیکھو میں نے تجھ کو سکھائی دی کتاب اور حکمت آگے تورات اور انجیل کا نام بھی ہے تو تورات بھی سکھائی انجیل بھی سکھائی ہم کہتے ہیں انجیل اور تورات تو ہو گئی کتاب اور حکمت کیا ہے کب سکھائی رب العزت نے اگر ہم یہ کہیں عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے تو پھر تو کتاب سے مراد قرآن کریم ہے قرآن کریم میں جہاں بھی کتاب اور حکمت کا لفظ آیا ہے وہاں کتاب کا لفظ قرآن کریم کے لیے بولا گیا حکمت کا لفظ سنت کے لیے بولا گیا اللہ رب العزت فرماتے ہیں تجھ کو قرآن کا علم بھی دیا سنت کا علم بھی دیا تو اب اگر ہر عیسیٰ علیہ السلام کو فوت مان لیا اپنے زمانہ میں اس وقت قرآن نازل ہی نہیں ہوا تھا سنت نازل نہیں ہوئی تھی وہ کیسے اس کا علم دیا گیا ہم کہتے ہیں قیامت کے سیدنا عیسیٰ جب آئیں گے اللہ رب العزت سے قرآن پڑھ کر اور اللہ اور سنت کی تعلیم لے کر آئیں گے اور پھر دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس پر عمل کیا جائے گا تو یہ ساری باتیں ہیں جو کہ ایک مسلمان کے لیے ماننے کا گزارا نہیں اور کافر کو چاہے ڈھیر لگا دو تو دلائل کے تو پھر بھی نہیں مانتا اللہ رب العزت نے فرمایا وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہ حضرت مریم کو جہاں خوشخبری دی گئی کہ آپ کے بیٹا ہوگا اور پھر آگے اس کی مختلف صفات بیان کی گئی ایک صفت یہ بیان کی وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا کہ وہ لوگوں سے باتیں کرے گا جو ہے وہ بچپن کے اندر بھی اور ادھیڑ عمر کے اندر بھی بچپن میں کیسے بولے جب پہلے دن آئے اور لوگوں نے پوچھا کہ اے مریم یہ کون ہے اور طرح طرح کی باتیں بھی سورہ مریم کے اندر موجود ہیں تو فاشارت الیہ تو حضرت مریم نے اشارہ کیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بول پڑے قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا کہ جو ہے میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے اللہ نے کتاب عطا کی ہے مجھے نبی بنایا ہے تو یہ پہلے دن کا بولنا تھا اور یہ بولنا بڑا عجیب تھا کہ دیکھو ایک دن کا بچہ تو بولتا نہیں ہے سیدنا عیسیٰ بولے تو یہ بولنا معجزانہ تھا اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو ذکر کیا اور آگے فرمایا کہ وقہلا اور کہول یہ ادھیڑ عمر جو ہے اس میں بھی بولیں گے عیسیٰ علیہ السلام اب دیکھو ادھیڑ عمر میں تو ہر آدمی بولتا ہے کیا خیال ہے ادھیڑ عمر میں تو ہر آدمی بولتا ہے عیسیٰ علیہ السلام نے مطلب فرمایا کہ ادھیڑ عمر میں بولیں گے تو یہ بولنا بھی عجیب ہوگا ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جب جو ہے وہ آسمان پر اٹھائے گئے ان پہ وہ ڈیڑھ عمر ابھی آئی نہیں تھی اب مفسرین نے لکھا ہے کہ 30 سے 35 سال کے درمیان حضرت عیسیٰ کی عمر تھی جب آسمان پہ اٹھائے گئے تو وہ ابھی وہ ڈیڑھ عمر آئی نہیں جب آسمان سے آئیں گے اور پھر جو ہے زمین پر زندگی گزاریں گے پھر آپ پہ وہ ڈیڑھ عمر آئے گی اور آپ ایک ایسی بات ارشاد فرمائیں گے کہ جو کہ دوسرے انبیاء نے نہ کہی ہوگی وہ کیا کہ میں خود اسلام پہ عمل کرنے کے لیے تھا اور صحیح کہیں گے میں خدا کا بیٹا نہیں میں خدا نہیں تو میں غلط فہمی ہوئی ہے تو یہ بولنا ہے وہ ڈیڑھ عمر کے اندر جو بولے ہیں جو بولنا سب سے جو ہے نرالا اور عجیب ہوگا اگر سیدنا عیسیٰ کی وفات کو مان لیں تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ رب العزت نے جو ہے اور بھی قرآن کریم میں فرمایا ایدناہ بروح القدس یہ جگہ جگہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کی تائید کی عیسیٰ علیہ السلام کو قوت دی روح القدس سے روح القدس سے مراد حضرت جبریل ہے اور یہ بار بار فرمانا یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ پر جب مشکل وقت آیا کافروں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تھا تو اس وقت حضرت جبریل آئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ لے گئے وہ ایدناہ بروح القدس سے اس تائید کی طرف اشارہ ہے
اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دین اسلام کے متعلق کہ دین اسلام لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اس دین کو تمام دینوں پر غالب کریں گے۔ اور مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ دین اسلام غالب آئے گا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور پھر جو ہے عیسائی سارے مسلمان ہو جائیں گے اور ہر گھر میں جو ہے دین اسلام پہنچے گا، لیظہرہ علی الدین کلہ پر عمل ہوگا۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، کہ انبیاء کا تذکرہ کیا کہ انبیاء کی ہم نے بیویاں بھی بنائی اور ان کی بیویاں بھی دی اور ان کو اولاد بھی دی۔ اس آیت پر عمل ہونا ضروری ہے۔ تمام انبیاء، اللہ نے فرمایا تمام انبیاء کی شادیاں ہوئی، ان کی بیویاں بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ جبکہ عیسائی بھی اس بات کو مانتے ہیں، یہودی بھی اس بات کو مانتے ہیں، قادیانی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی اور کوئی بچہ نہیں تھا۔ جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتنے نبی تھے، کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے اور ان کی بیویاں بھی تھی، ان کے بچے بھی تھے۔ تو مطلب سیدنا عیسیٰ کی شادی نہیں ہوئی تو قیامت قریب آئیں گے، ہم کہتے ہیں شادی بھی ہوگی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بچے ہوں گے، ایک بیٹے کا نام جو ہے وہ موسیٰ ہوگا اور ایک بیٹے کا نام محمد ہوگا۔ یہ موسیٰ اور محمد نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، فرمانا چاہتے ہیں کہ مجھ سے پہلا نبی بھی سچا تھا، بعد والا بھی سچا ہے۔ پہلا نبی سچا تھا، بعد والا بھی سچا ہے۔ اس لیے میرے اس آیت پر عمل ہونا ضروری ہے، سوائے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے کہ ان کی خصوصیت ہے سید اللہ سورہ کے اندر ذکر کی گئی کہ جو ہے وہ شادی جو ہے انہوں نے نہیں کی اور صراحت ہے، اور اس کی سیدنا عیسیٰ کی صراحت کوئی آدمی نہیں دکھا سکتا۔ اس لیے تمام نبیوں کی سنت حدیث میں بھی آیا کہ تمام انبیاء کی مشترکہ جو سنتیں ہیں ان میں سے ایک سنت ہے شادی کرنا۔ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور شادی بھی کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پھر میرے روزے پر بھی آئیں گے اور مجھے سلام کریں گے، میں ان کے سلام کا جواب دوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان عیسیٰ لم یمت وانہ راجع الیکم یوم القیامہ، حضرت عیسیٰ فوت نہیں ہوئے، قیامت کے لیے تشریف لائیں گے۔ دیکھو اب صراحتاً حدیث ہے، ہم کہ تم ایک آیت پیش کر دو، اس کا یہ معنی عیسیٰ فوت ہو گئے۔ توفی کا لفظ یاد رکھیے، انی متوفی کا لفظ ہے موت کے لیے تھا۔ اگر موت کا مقابل جہاں ذکر کیا گیا حیات تو وہاں موت کا لفظ صراحت قرآن نے ذکر کیا ہے، یحیی الارض بعد موتها۔ یا قرآن کریم میں رب العزت نے فرمایا کہ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی۔ دیکھو زندگی اور موت کا جہاں تقابل ہے وہاں توفی کا لفظ آیا ہی معلوم ہوا، توفی کا لفظ موت